یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ہم پیچھے پڑھ چکے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے دین کا غلبہ چاہتے ہیں، اور اس عظیم کام کے لیے اللہ کے سپاہی اہل ایمان ہی ہیں۔ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عدل قائم کرے گا، لیکن اہل ایمان کو اس عظیم مقصد کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اپنی جانوں کی قربانیاں دینی ہوں گی، تب جا کر دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ معاشرے کے اندر عدل و قسط کے قیام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے گواہ کہا گیا ہے۔ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور آج کے مسلم معاشرے میں سرے سے شعور ہی نہیں ہے کہ عدل اجتماعی کی بھی کوئی اہمیت اسلام کے اندر موجود ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے رشتہ داروں کے۔ ایک مومن کا تعلق عدل و انصاف اور قسط کے ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ داری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے، اور اپنے گھروں میں بھی ہم لوگ اس بات کو اپلائی کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ہم کہ عام طور پر جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی حمایت میں ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ گھر میں بہو ہے، ساس ہے، نند ہے، اب ساس اور بہو کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا ہے، اب ساس غلط ہے، بہو ٹھیک بات کر رہی ہے، لیکن نند اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہے اور بہو کے خلاف ہو جاتی ہے، اپنی بھابھی کے خلاف ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارے گھروں کی عام کہانی۔ اسی طرح بہت سے رشتے ہیں جہاں پر کہ صرف اپنے رشتے کو بچانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ناانصافی سے کام لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ عدل کرنا ہے، اور اس میں چاہے تمہارے والدین ہوں یا تمہارے قریبی رشتہ دار۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے۔ ہر کسی کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ تم کسی کے کفیل نہیں ہو، کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، تمہیں صرف وہ فیصلہ کرنا ہے جو عدل و انصاف کا فیصلہ ہے۔ تمہیں کسی کی جانبداری نہیں کرنی، نہ ماں باپ کی کرنی ہے، نہ بھائی کی کرنی، نہ خود اپنی، نہ کسی غریب مسکین کی۔ ان یکن غنیا او فقیرن کے الفاظ نے یہاں پر جانبدارانہ فیصلوں کا چور دروازہ بند کر دیا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اب کہہ دیں کہ جی یہ اس کا حق تو نہیں بنتا، لیکن کیونکہ غریب ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فریق معاملہ چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے، تمہیں جانبداری نہیں کرنی۔ اور یہ حکم ہمیں واضح طور پر ہمارا وہ فرض یاد دلاتا ہے کہ ہم سب اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، ہر حق بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اس کے علمبردار بن جائیں، اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے اپنی کمریں کس لیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تو تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا حق گوئی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ تلوو کا جو صحیح مفہوم ہے آج کی زبان میں، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ زبان کو اس طریقے سے حرکت دینا کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن کہہ بھی نہیں پا رہے، چیونگ دا ورڈز کہتے ہیں نا، حق بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی، یا پھر ویسے ہی حق بات کہنے والی صورتحال کا سامنا کرنے سے کنی کترا رہے ہیں، موقع سے بچنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایسی کوشش سے
کسی انسان کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر سوچ، ہر نیت اور ہر حرکت سے باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے یہاں کہ اقرار باللسان والا ایمان تو تمہیں موروثی طور پہ ملا ہوا ہے۔ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، وراثت میں ایمان بھی مل گیا۔ یا یہ کہ جب تمہارا پورا قبیلہ اسلام لے آیا تو کچھ پکے مسلمان تھے، کچھ کچے مسلمان تھے، تو زبان سے تو سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس طرح اقرار باللسان کے درجے میں تو ایمان سب کو مل گیا، لیکن یہ ایمان کا صرف ایک قانونی درجہ ہے۔ پیچھے اسی صورت کی آیت نمبر 94 میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ اگر کوئی شخص راستے میں ملے اور اپنا اسلام ظاہر کرے تو تم اس کے ایمان کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ جس نے کلمہ شہادت زبان سے بول دیا وہ قانونی طور پر مومن ہے، لیکن یہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ حقیقی ایمان یقین قلبی کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کس پر لے آؤ؟ اللہ پر۔ اور کس طرح کا ایمان لانا ہے ہمیں؟ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ اور یہ حق کب ادا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں گھس جائے گی۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں سورۃ حجرات میں آتا ہے نا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ چنانچہ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے۔ یہ درجہ تصدیق بالقلب کا ہے۔ یہ آیت میں دراصل منافقین کی طرف اشارہ ہے جو زبانی تو ایمان لائے تھے لیکن ان کے ساتھ دل کی تصدیق شامل نہیں تھی۔ یہاں ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، کیا واقعی ایمان ہمارے دل میں راسخ ہوا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا تقویٰ، اللہ کے ہونے کا احساس، یا صرف زبان پر ہی ہے؟ ابھی بھی بہت سارے کام ہم کہتے ہیں میری مرضی، میری زندگی، مجھے تو یہ کرنا ہے، میری مجبوری ہے، میرا خاندان ہے، میری برادری ہے، اللہ کا حکم پیچھے، برادری آگے۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے۔ ہمیں بھی اس آیت پر عمل کرنا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، ہمیں بھی ایمان لانا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یہاں کفر سے مراد نفاق ہے، کیونکہ منافقین کے ہاں کفر اور ایمان کے درمیان جو کشمکش اور کھینچا تانی تھی وہ اندر ہی اندر ہو رہی تھی۔ ظاہری طور پہ ان لوگوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا تھا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے نہ انہیں راہ راست دکھانے والا ہے۔ منافقت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں کوئی شخص منافق ہو گیا ہو۔ ایک تو منافقین تھے جو شعوری منافق تھے، جو باقاعدہ ایک فیصلہ کر کے اپنی حکمت عملی اختیار کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں ان کی پالیسی کے بارے میں پڑھا تھا کہ صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو پھر کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان تو انہیں نصیب ہی نہیں ہوا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ دل سے جانتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم صرف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ شعوری منافقت ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ غیر شعوری منافق تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا، ان کے دل میں کوئی دھوکہ دینے کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن انہیں اصل صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے،
لیکن ان کی توقعات کے بالکل برعکس یہ تو کانٹوں بھرا بستر نکلا۔ اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ارادے میں پختگی اور ایمان میں گہرائی نہیں تھی۔ تو ایسے لوگوں کا حال ہم نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں آیت نمبر 20 کو یاد کریں کہ روشنی ہوئی تو چل پڑے، اندھیرا ہوا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ حالات بہتر ہوئے، ہمت کی، 2-4 قدم چلے، حالات ناموافق دیکھے تو ٹھٹک کے رک گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کو ملامت کرتے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، تو ملامت سے بچنے کے لیے پھر یہ جھوٹے بہانے کرتے۔ پھر جب یہ مرض زیادہ بڑھا، پھر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ خدا کی قسم یہ مجبوری تھی، مجھے رکنا پڑا، ایسا تو نہیں تھا کہ میں جہاد میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری بیوی مرنے کے قریب تھی، میں اسے چھوڑ کے کیسے چلا جاتا۔ اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھانا ایسے منافقین کا آخری درجے کا حربہ ہوتا ہے۔ تو ایمان اور کفر کا یہ معاملہ ان کے ہاں اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ ایمان باللسان کا پردہ موجود رہتا ہے۔ جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو قانونی طور پر تو وہ مسلمان رہتا ہے، لیکن ان کے اندر پھر ایک تذبذب کی کیفیت ہوتی ہے کہ ابھی ایمان کی طرف آئے، پھر کفر کی طرف، پھر ایمان کی طرف، پھر کفر کی طرف۔ اور اس کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جو کسی دریا یا تالاب کے گہرے پانی میں ڈوبتے ہوئے کبھی نیچے جاتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ایک لمحے کے لیے اوپر آتا ہے، پھر ٹھہر نہیں سکتا، پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ نیچے ایسا جاتا ہے کہ پھر اوپر ہی نہیں آتا، ڈوب جاتا ہے۔ یہی نقشہ اس آیت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، ان منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واضح طور پہ فرما دیا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور ان کے عذاب کو جو بشارت کہا گیا تو یہ تنزیہ انداز ہے۔ یہاں پر جو قبول حق کے دعوے دار ہیں، ہم سب بھی ہیں حق کی قبولیت کے دعوے دار، تو ہمیں یہ حقیقت اچھی طرح سمجھنی ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، دنیا ان کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ تو جو شخص اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ یکسو ہو کر آئے، دل میں تحفظات رکھ کے نہ آئے۔ یہاں تو قدم قدم پہ آزمائشیں آئیں گی، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کہاں پڑھا تھا یہ؟ سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، آیت نمبر 100۔ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ اور اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی، تمہاری جانوں میں بھی، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ یعنی مال اور جان کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، اور ہر قسم کی تلخ باتیں بھی سننی پڑیں گی، کڑوے گھونٹ حلق سے اتارنے پڑیں گے، قدم قدم پر خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں آئے ہو تو اب ثابت قدمی دکھانی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہ منافقین کا وتیرہ تھا کہ کفار کے ساتھ بھی دوستی رکھتے تھے، یعنی اپنی طرف سے ان کی ایک پالیسی تھی، وہ یہ کہ اپنے سارے کے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں مت رکھو۔ ان کا خیال تھا کہ آج اگر ہم ان کے ساتھ تعلق دوستیاں چھوڑ کے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کل کو ہمیں کیا پتہ کیا حالات ہوں گے۔ اگر حالات کا پلڑا کفار کی طرف جھک جاتا ہے تو ایسے مشکل وقت میں تو یہی لوگ ہمارے کام آئیں گے، تو ان سے وہ دوستیاں رکھتے تھے۔ یبتغون عندهم العزت، کیا وہ ان کے قرب سے عزت چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ ان کی محفلوں میں جگہ پا کر وہ معزز بننا چاہتے ہیں؟ جیسے آج بھی دیکھیے ہمارے اپنے ملک میں ہمارے حکمران امریکہ جانا، امریکہ کے صدر سے ملاقات کرنا بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اس اعزاز کو پانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور چند منٹ کی ملاقات میں کس کس انداز سے تیاریاں کی جاتی ہیں، چاہے حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ کافروں کے اندر عزت تو سب اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔
سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 کا حوالہ ہے، جہاں پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب تمہارے سامنے کافر لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں یا قرآن کا مذاق اڑائیں تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ جو سورۃ الانعام کی آیت ہے یہ مکی آیت ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور نہیں تھا کہ کفار کو ایسی حرکتوں سے زبردستی منع کرتے، اس لیے ان کو بتایا گیا کہ ایسی محفلوں میں مت بیٹھو، اگر کسی محفل میں ایسی کوئی بات ہو جائے تو احتجاجاً وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ایسی باتوں سے تمہاری غیرت ایمانی میں کچھ کمی آ جائے۔ ہاں جب وہ لوگ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں تو پھر ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں، قطع تعلقی نہیں کی جائے گی، کیونکہ تبلیغ کی غرض سے ایسے لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے، اگر ان کے بیچ میں بیٹھو گے تو پھر تم پر بھی یہ اثر ہو جائے گا، تو تم بھی انہی جیسی گفتگو کرنے لگو گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کے سب۔ یہاں کافر اور منافق کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، کیونکہ کافر بھی انکار کرتا ہے اور منافق زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل اس کا انکار کی طرف ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بتا دیا کہ کافر اور منافق دونوں جہنم واصل کیے جائیں گے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں، یعنی یہ منافق تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ لوگ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، نتیجے کے انتظار میں ہے کہ آخری فتح کس کی ہوگی۔ اس لیے ان کا طے شدہ منصوبہ ہے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو، تاکہ جیسا وقت آئے جو بھی صورتحال ہو اس کے مطابق اپنے بچاؤ کی صورت بنا سکیں۔ تو اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے اور مسلمان فتح حاصل کر لیں تو پھر وہ آ جائیں گے باتیں بناتے ہوئے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو مال غنیمت میں سے ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، وقتی طور پر کفار کو فتح حاصل ہو جائے، جنگ میں ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، وہ کہیں گے کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا، کیا ہم نے بچایا نہیں تم کو مسلمانوں سے، یعنی ہم نے تو آپ کو مسلمانوں سے بچانے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا، ہم تو آپ کے لیے آڑ بنے ہوئے تھے، آپ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ کرنے آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ وقت آنے پر مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ یہ مضمون سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ یہاں منافقین کے لیے دھوکے والا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہمارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوئی، ہماری کوئی گرفت نہیں ہوئی، تو ہم تو دونوں طرح سے بچے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے وہ اپنی ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور در حقیقت یہی دھوکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کے اندر آمادگی نہیں ہے، لیکن کیونکہ خود کو مسلمان ظاہر کرنا ضروری ہے اس لیے مجبوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یراؤن الناس، وہ کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی ان کی نمازیں بھی دکھاوے کی نمازیں ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم، یعنی ذکر الہی جو نماز کا اصل مقصد ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، کسی طرف بھی یکسو نہیں ہو رہے۔ اس لیے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ بار بار حنیف کا لفظ آتا ہے۔ دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ یکسو ہو جاؤ، فوکس کر لو اپنے آپ کو۔ دنیا میں جو انسان کفر پر یکسو ہو گیا کم از کم اس کی دنیا تو بن جائے گی نا، لیکن اگر ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بنانی ہے تو ہمیں ایمان کے ساتھ یکسو ہونا لازمی ہے، اور جو لوگ بیچ میں رہیں گے
منافقین کی طرح نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کے لیے کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو یہ ان کی جانب ہیں اور نہ ہی ان کی جانب ہیں، نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہیں نہ اہل کفر کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں نہ ان کے ساتھ یکسو ہیں، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی ہے، اب وہ صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، اب وہ راہ راست پر آنے کا اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائی جائیں، ان کو اپنا حمایتی، اپنا مددگار، اپنا رازدار بنایا جائے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو؟ یعنی تم خود اپنے خلاف حجت قائم کر رہے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارا محاسبہ کرے گا تو تم اس سوال کا کیا جواب دو گے کہ تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ کیوں تھیں؟ تمہارا یہ فعل اس روز تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ یہاں منافق کی سزا بتائی جا رہی ہے، جہنم کا سب سے نچلا درجہ، اور ہم کہتے ہیں ہم تو کلمہ گو ہیں، یہ لوگ بھی تو کلمہ گو تھے، ہم کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ بھی کہتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا۔ تو یہاں ایک آئینہ ہم سب کو بھی دکھایا جا رہا ہے، اس روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں میرے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں، کیونکہ یہ کام ہم بہت کرتے ہیں، ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، اندر ہمارے لاوا بھڑک رہا ہوتا ہے اور زبان سے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایسے ہیں تو پھر ہم خود اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ سے چمٹ جائیں، ایمان کے ساتھ یکسو ہو جائیں۔ کونوا ربانیین کے مصداق اللہ والے بن جائیں، شیطان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھائیں، شیطان کے ایجنٹوں سے دوستیاں نہ کریں، اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ وابستہ کر لیں، کہ ایسا نہ کریں کہ اگر یہ کشتی تیرتی ہے تو ہم تیریں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس کی قسمت میں کوئی حادثہ ہے تو ہم بھی اس حادثے میں شامل ہو جائیں گے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے کچھ حصے میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہے اور دوسرے حصے میں کسی اور کی اطاعت کی جا رہی ہے، کہ کیا کریں جی، رواج کا معاملہ ہے، برادری کو چھوڑا نہیں جا سکتا، گویا اطاعت کے علیحدہ علیحدہ حصے کر لیے، پھر ان میں انتخاب کیا جاتا ہے کہ یہ حصہ برادری کی اطاعت کا ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا ہے۔ اطاعت تو جب تک کل کی کل اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پیچھے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 کو یاد کر لیں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اسلامی نظام قائم ہو جائے، شریعت اسلامی کا نفاذ عمل میں آ جائے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم ہر مسلمان انفرادی سطح پر تو خود کو اللہ کی اطاعت کے لیے خالص کر لے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ اہل ایمان کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، یعنی ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچی توبہ کریں گے تو معافی مل جائے گی۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو عذاب دینا نہیں پسند، اللہ لوگوں کو دکھ پہنچا کے خوش نہیں ہوتا۔
اس قسم کے رویے ان انسانوں کے ہوتے ہیں جن کی شخصیتیں مسخ ہو چکی ہوتی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو کوفت پہنچا کے انہیں راحت ہوتی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو شفقت کرنے والا ہے، وہ تو رؤوف ہے۔ اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو گے تو اللہ بہت ہی قدردانی فرمانے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا یہاں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کر لو، اس منافقت کو چھوڑ دو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو اللہ تو ہے ہی قدردان۔ جب شاکر کا لفظ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو قدردانی کے معنی میں آتا ہے، تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ کی خاطر کام کرے گا، اللہ کی خاطر محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو بھی عمل انسان کرتا ہے سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور انسان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اسے اس کا اجر نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کروائے کہ جس کا بہترین اجر آخرت میں ہمیں ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔